ایک ایسی قوم جن کے لیے بھوک صرف کہانی تھی، جن کے شہر میں فاقہ کا کوئی لفظ ہی پیدا نہیں ہوا تھا، جہاں سونا پتھر کی طرح بکھرا ہوتا اور پانی رحمت بن کر بہتا تھا۔ سوچیے، جب دنیا کا سب سے محفوظ شہر صرف ایک چھوٹی سی مخلوق اور اللہ کے ایک حکم کے سامنے بالکل بے بس ہو جائے۔ نہ فوج آئی، نہ زلزلہ آیا، نہ بجلی گری، بس ایک رات اور ایک فیصلہ، اور زمین پر بنی ہوئی سب سے امیر سلطنت مٹی کے نیچے دفن ہو گئی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ وہ واقعہ ہے جسے اللہ نے خود قرآن میں زندہ رکھا۔ یہ ہے قوم سبا۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں رہتی تھی، مگر یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی۔ یہ اپنے دور کی سب سے خوشحال اور منظم سلطنت تھی۔ ان کی زمین ہمیشہ ہری رہتی، ہوا نرم ہوتی اور بارش اتنی متوازن کہ نہ سیلاب ہوتا نہ قحط۔ لیکن ان کی اصل طاقت، ان کا اصل راز ایک ہی چیز تھی: مارب کا عظیم بند۔ یہ بند صرف پانی کا ذریعہ نہیں تھا، یہ ان کی زندگی کا نظام تھا۔ اس بند سے دائیں اور بائیں دو عظیم باغ سیراب ہوتے تھے، پھل اتنے زیادہ کہ مسافر صرف گزرتا نہیں تھا، پیٹ بھر کے گزرتا تھا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کے شہر میں ایک نشانی تھی: دائیں اور بائیں دو باغ۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ رحمت کا مکمل نظام تھا۔ شہر صاف، تجارت بڑھتی ہوئی، لوگ امن میں۔ قرآن نے اس شہر کو کہا پاک شہر اور بخشنے والا رب۔ یہ تھی زمین پر بسی ہوئی جنت۔ اسی قوم کی حکمران تھی رانی بلقیس۔ تفسیر کے مطابق بلقیس صرف رانی نہیں تھی، وہ عقل، حکمت اور سیاست کا نشان تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، اس کا نظام مضبوط اور اس کا نام دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک جا پہنچا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی قدرت دی جو کسی اور کو نہیں دی۔ جن ان کے تابع، پرندے ان کے پیغام رساں اور ہوا ان کے لیے چلتی۔ انہوں نے بلقیس کو ایک خط بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اور پیغام صرف اتنا تھا: اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا، تحفے بھیجے، سونا، چاندی، جواہرات، مگر سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور کہا، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہاری دولت سے کہیں بہتر ہے۔ یہی بلقیس سمجھ گئی، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ جب وہ شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھا لیا۔ تب حقیقت کھلی اور بلقیس بول اٹھی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ روایت کے مطابق بلقیس کے بعد قوم سبا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا ان کا عروج۔ لیکن عروج ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ وقت گزرا، نسلیں بدلی، اور شکر کی جگہ غرور نے لیا۔ یہ باغ ہم نے بنائے، یہ دم ہماری عقل کا نتیجہ ہے، یہ نظام ہماری پلاننگ کا کمل ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا گیا اور اپنی قوت کا نشہ بڑھتا گیا۔ اللہ نے انہیں تنبیہ دی، نبی بھیجے، مگر وہ ہنس دیے۔ نبی کہتے، یہ رحمت ہے، اگر شکر چھوڑ دیا تو یہ رحمت قہر بن جائے گی، مگر جواب آتا، دیکھو معریب کا بند پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، کیا تمہارا رب اسے بھی گرا سکتا ہے؟ نبی کہتے رہے، اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو سبب چھوٹا ہوتا ہے مگر انجام بڑا۔ ہمارا شہر محفوظ ہے، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اور یہیں ان کے زوال کا فیصلہ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، جب انہوں نے پیٹھ پھیر لی تو ہم نے ان پر بند توڑ دینے والا سیلاب بھیج دیا۔ روایت کے مطابق مارب بند کی بنیاد میں
चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया। लोग देखते रहे मगर कहने लगे, ये चूहे ये हमारी सल्तनत को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। फिर वो रात आई, शहर सो रहा था और बंद अपनी आखिरी सांस ले रहा था। एक आवाज, फिर दूसरी, और अचानक बंध टूट गया। पानी जो रहमत था अब कहर बन चुका था। चीखो पुकार, भागने की कोशिश, मगर रास्ता कोई नहीं। कुरान के लफ्ज गूंज उठे। फिर हमने उन पर बंध तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। घर बह गए, बाग डूब गए, बाजार मिट्टी बन गए। लोग सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, या अल्लाह, हमें ही बचा ले। मगर वक्त खत्म हो चुका था। एक आखिरी लहर और सब कुछ खामोश। सुबह हुई तो जन्नत वीराने में बदल चुकी थी। बाग कांटे बन गए, शहर खत्म हो गए, नस्लें मिट गईं। सिर्फ एक सबक रह गया। कुरान कहता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौम सबा दौलत से नहीं टूटी, गुरूर से टूट गई। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, जब एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखो, दौलत या गुरूर, किसने कौमों को तबाह किया? और अगर ऐसी कहानियां आपके दिल को जगा देती हैं तो आगे भी साथ रहिए।